الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان چل رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو تلاش کرنے والے لوگ بھی آئے، لیکن وہ ناکام ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی وجہ سے سراقہ کا گھوڑا 3 دفعہ زمین میں دھنسا، وہ واپس ہوا توبہ کر کے، اور کچھ لوگوں کی ٹولی راستے میں ملی جو آپ کو تلاش کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اسی سفر میں، اسی راستے میں ایک خیمہ تھا، ام معبد کا خیمہ۔ اسی ام معبد کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ راستے میں اس جگہ رہتی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ، ابو معبد کے ساتھ، اور جو مسافر لوگ اس راستے پہ سفر کرتے تھے ان کی خدمت وغیرہ کیا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور ابو معبد بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی بکری ہو، کوئی دودھ ہمیں مل جائے پینے کے لیے؟ انہوں نے کہا دودھ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے خیمے میں ایک لاغر سی بکری کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ تو کمزور لاغر سی بکری ہے، ابو معبد ریوڑ لے کر گئے ہیں، اس کو اسی وجہ سے ساتھ لے کر نہیں گئے کہ یہ بالکل کمزور ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو دودھ نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور اور لاغر بکری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور تھوڑا سا پانی منگوا کر وہ پانی اس کے تھنوں پر چھڑکا، اس کے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے سے دودھ نکالا تو گھر کے اندر ایک ٹب موجود تھا، وہ پورا ٹب دودھ سے بھر گیا۔ حالانکہ بکری کا دودھ نکالا جائے تو 1 گلاس بھر دودھ نکلتا ہے، اس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا، لیکن اس سے پورا ٹب دودھ کا بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، اور باقی جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بھی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کو ابو معبد جب اپنے گھر میں واپس آئے تو ام معبد نے ان کو دودھ پیش کیا، اور ابو معبد نے دیکھا کہ پورا ٹب دودھ کا بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابو معبد کے سامنے تعارف پیش کیا ہے۔ ایک ان پڑھ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ آج تک لوگ ان کے ان جملوں کی تفسیریں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ام معبد نے کہا ظاہر الوضاءۃ، رنگ چمکتا ہوا چہرہ تھا، رنگ چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، تابناک چہرہ تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ بہت خوبصورت تھی، لم تعبہ سجلۃ، نہ پیٹ موٹا تھا، ولم تضر بہ سعلۃ، اور نہ ہی بال میں گنجا پن تھا، وسیم قسیم، جمال جہاں تاب گویا چمک دمک سے لپٹا ہوا تھا،
وفی عینیہ دعج، آنکھیں سرمگی تھیں، وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، ان کی آواز مضبوط تھی، وفی عنقہ سطع، ان کی گردن لمبی تھی، احور اکحل، آنکھیں پوری سیاہ تھیں اور پتلیاں سفید تھیں، ازج اقرن، آنکھوں میں سرمگی پن تھا، اور ان کی دونوں ابرو ملی ہوئی تھی۔ یہ معبد نقشہ کھینچ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی دونوں ابرو ملی ہوئی تھی، شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، اذا صمت علاہ الوقار، جب وہ خاموش رہتے تو ان کے چہرے سے وقار جھلکتا تھا، وَإِن تَكَلَّمَ علاہ البہاء، اور جب وہ بات کرتے تو ان کی بات میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب، نزدیک سے کوئی ان کا حسن دیکھے تو نزدیک سے انہیں دیکھا جائے تو خوبصورت نظر آئے، دور سے دیکھا جائے تو خوبصورت نظر آئے، اور کوئی نزدیک آ کر دیکھے تو ان کا حسن دیکھ کر دنگ رہ جائے، حلو المنطق، گفتگو نہایت شیریں، فصل، بات دو ٹوک کرتے تھے، لا نظر ولا حذر، نہ ہی کوئی لغو بات کرتے تھے اور نہ مجمل بات کرتے تھے، کان منطقۃ خضرات نظم، گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، ایسی بات کرتے تھے، یتحدرن ربعۃ، قد درمیانہ تھا، لا تقحمہ عین من قصر، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھوں کو اچھا نہ لگے، ولا تنشأہ من طول، اور نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو نہ بھائے، درمیانہ قد تھا، غصن بین غصنین، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ، دو شاخوں کے درمیان، دو لمبی شاخیں ہوں ان کے درمیان ایک شاخ، فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہ، جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر ہو اور پر رونق ہو، واحسنہ قدرا، تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پر رونق ہو، لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے جو ان کو گھیرے ہوئے تھے، اذا قال، جب وہ بات کرتے، استمعوا لقولہ، وہ ان کی بات کو سنتے تھے توجہ کے ساتھ، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کو انجام دینے کے لیے وہ لپکتے تھے، محفوظ محشود، وہ بہت ہی مطاع اور مکرم ہیں، لا عابس، نہ وہ ترش رو ہیں، یعنی غصے والے ترش رو، چہرے پر ہر وقت غصے کی جھلک نمایاں، ایسے نہیں تھے، ولا مفند، اور نہ لغو گو ہے، یعنی فضول بات کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ معبد نے ابو معبد کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا اور کہنے لگی کہ یا تو وہ کوئی جادوگر تھے یا نبی تھے، تیسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ابو معبد نے کہا کہ اس ہستی کے انتظار میں یہاں خیمہ لگا کر پڑا ہوں
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس راستے سے گزریں گے، وہ آ کر چلے بھی گئے یہاں سے، میں ضرور ان کی اتباع کروں گا۔ بعد میں ابو معبد مدینہ جا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ادھر مدینے میں یہ سما تھا کہ روزانہ لوگ مدینے سے نکل کر قباء تک آتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو وہ روزانہ مدینے سے نکل کر قباء تک آتے تھے اور اس راستے پر دیکھ دیکھ کر شام کو واپس چلے جاتے۔ تو ایک دن دور سے کچھ دھوڑ اٹھی، یہ مدینے والے انتظار کر رہے تھے قباء میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے نزدیک پہنچے تو کسی یہودی نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ مدینہ میں خوشی کا سماں بن گیا۔ مدینہ میں تو خوشی کا ایسا سماں تھا کہ گویا پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے کہ سرور دو عالم تشریف لا رہے ہیں۔ سارے لوگ مدینہ سے نکل کر قباء میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ قباء میں بنو عمر بن عوف کی آبادی تھی، قبیلہ تھا بنو عمر بن عوف کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سردار تھے کلثوم بن ہدم، ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اور قباء میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو داخلے کے وقت آپ نے یہ دعا فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ دے، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال سچائی سے نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے ایک مددگار پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں قیام فرمایا تو مدینہ کے لوگ قباء میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، ملاقات کا شرف حاصل کرتے تھے اور واپس جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں ہے کہ 5 دن قیام فرمایا، بعض روایت میں ہے کہ 12 دن قیام فرمایا، بعض روایت میں ہے کہ نہیں 25 روز قباء میں قیام فرمایا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی، جسے آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے قباء مسجد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی۔ یہ ہجرت کے بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء کے مقام پر قائم فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روز قیام فرمانے کے بعد قباء میں یہاں سے آپ نکلے، جمعے کا دن تھا، آپ یہاں سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد نبوی کی بنیاد تو خیر بعد میں رکھی گئی۔ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ کے لوگ اسلحہ سجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلواروں کا سایہ کر لیا۔ تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام آیا تو جمعے کا وقت ہو گیا، بنو سالم کا قبیلہ وہاں آباد تھا۔ جمعے کا وقت ہو گیا تو یہاں ایک میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا فرمایا بنو سالم کے قبیلے کے پاس۔ جمعے کے بعد پھر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ میں بنو نجار کی جو آپ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جو بنو نجار کی بچیاں تھیں، بنو نجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک ترانہ پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے ایک ماہ کامل طلوع ہوا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ کامل یعنی پورے چاند سے تشبیہ دی انہوں نے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ جب دعا مانگنے والا جب تک دعا مانگے. نحن جوارم من بنی نجار، من بنی نجار، ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں. یا حبذا محمد من جاری، اور یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں. یہ انہوں نے ترانہ پڑھا. مدینے کے لوگ، مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں. مدینہ کے اندر ہر گھر والے کی یہ خواہش ہے کہ حضور میرے گھر میں قیام فرمائیں. ہر کوئی آپ کے قبیلے والے آپ کی سواری کی نکیل پکڑنے لگتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے. کیا منظر ہوگا. ایک وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بڑے دل کو سخت کر کے وہاں سے نکلے، کیونکہ آپ کا آبائی گھر تھا، آپ کا بچپن وہاں گزرا تھا، اور ایک یہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہے. ہر صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، میرا گھر بار آپ پہ قربان ہے، میرا مال میری جان آپ پر قربان ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سواری کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملے گا یہ وہیں بیٹھ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. سامنے ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. یہ وہ جگہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کئی سو سال پہلے ایک بادشاہ جس کا نام تھا تبع، وہ یہاں مدینے میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ کئی سو یہودی علماء تھے. تو ان یہودی علماء نے اس کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو آخری نبی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے. تو تبع نے وہاں ایک محل بنایا، اور محل بنا کر ان یہودیوں کے حوالے اس کی چابی کر دی، کیونکہ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے، تو آخری نبی آئیں گے یہاں تو ہم پھر ان کی مدد کریں گے. تو تبع نے وہ محل بنایا اور اس کی چابیاں ان یہودیوں کے حوالے کی کہ جب بھی وہ یہاں تشریف لائیں تو یہ محل ان کا ہے، وہ یہاں قیام کریں گے. اب اس کو پھر کئی سو سال گزر گئے، وہ زمانہ ایک گزرنے سے جگہ تبدیل ہوتی رہی، لیکن اونٹنی جس جگہ پر آ کر بیٹھی یہ وہی جگہ تھی جہاں تبع نے محل بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابو ایوب انصاری یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان کے فرد تھے، تو آپ کا کجاوا اٹھا کر لے جانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب تم میرا کجاوا اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ آپ کی اونٹنی یہاں بیٹھی ہے، سامنے میرا گھر ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کجاوا وہاں آدمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کیا. نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اوپر ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ رہتی تھی. رات کو جب سوئے تو نیند رات میں کسی وقت ان کی آنکھ کھلی، ابو ایوب انصاری کی اور ان کی اہلیہ کی. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام تو نیچے سو رہے ہیں اور ہم اوپر سو رہے ہیں. سردی کا موسم تھا. تو دونوں وہاں سے اپنے بستر سے اٹھ کر ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئے اور ساری رات بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ ہم اوپر ہیں اور نبی علیہ السلام نیچے ہیں. اور صبح جب ہوئی انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نیچے رہ رہے ہیں، ہم اوپر رہ رہے ہیں، آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ دیکھو مجھے یہاں ملنے جلنے والے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اگر آپ نیچے رہیں گے میں اوپر رہوں گا تو آپ کو پریشانی ہوگی،
آپ بے فکر ہو کر اوپر رہیں، میں یہیں نیچے ٹھیک ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی کی جہاں بنیاد ڈالی گئی، یہ جگہ کچھ یتیموں کی تھی، ان یتیموں سے وہ زمین خریدی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد یہ جو جگہ خریدی، اس جگہ کے پیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کیے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے جنت خرید لی ہے، صدیق اکبر نے جنت خرید لی ہے۔ اب جس نے جنت خرید لی ہے اسے جنت سے نکال کون سکتا ہے؟ چنانچہ کچی مسجد بنائی گئی، اس کی دیواریں بھی نہیں تھیں، تو جو پتے وغیرہ ملے ان سے چھت بنا کر بس اس طرح مسجد بنا دی گئی۔ اور وہ مسجد ایسی تھی کہ جب بارش آتی تو نیچے سارا کیچڑ ہوتا تھا، بس پانی اوپر سے ٹپکتا تھا، نیچے کیچڑ ہوتا تھا۔ آج تو ہم پکی مسجدوں میں بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں سب سے پہلے مسجد کے قائم کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد ہے تو دین ہے، اگر مسجد نہیں ہے تو دین کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ مسلمانوں کا ایک تعلق ہوتا ہے مسجد کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر تدبیریں کی، اور ایسی تدبیر کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی، دینی اور علمی اور آپ کی عاقبت اندیشی کی، آپ کی دور اندیشی کی دلیل ہے۔ اور آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ اسلام کی ترقی، ایسی ترقیاں ہوئیں کہ اسلام نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کفار کی ساری سازشیں، ان کے سارے منصوبے تباہ و برباد ہو گئے، اور ایسا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔